اللہ 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 ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 134ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کے آج ہم ایک آیت یعنی آیت نمبر 153 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو، یاد رکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین گرامی، آیت کا لب لباب یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صاحب تفہیم القرآن اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، منصب امامت پر معمور کرنے کے بعد اب اس امت کو ضروری ہدایات دی جا رہی ہیں، مگر تمام دوسری باتوں سے پہلے انہیں جس بات پر متنبہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی پھولوں کا بستر نہیں جس پر آپ حضرات لٹائے جا رہے ہیں یعنی لٹائے جا رہے ہوں۔ یہ تو ایک عظیم الشان اور پرخطر خدمت ہے جس کا بار اٹھانے کے ساتھ ہی تم پر ہر قسم کے مصائب کی بارش ہوگی، سخت آزمائشوں میں ڈالے جاؤ گے، طرح طرح کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے، اور جب صبر و ثبات اور عزم و استقلال کے ساتھ ان تمام مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کی راہ میں بڑھے چلے جاؤ گے، تب تم پر عنایات کی بارش ہوگی۔ حضرت سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، قرآن مجید میں صبر کا ذکر بار بار اور بہت زیادہ آیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس حقیقت کا بخوب علم ہے کہ مختلف میلانات و محرکات کی کشاکش کے درمیان رائے حق پر استقامت کے لیے عظیم جد و جہد درکار ہے۔ اسی طرح مصائب و آلام اور دشوار گزار مراحل کے درمیان دعوت اللہ کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا صبر آزما اور بہت زیادہ سعی و عمل کا طالب ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کے اعصاب مضبوط ہوں اور اس کے قوا مجتمع اور محکم ہوں، اور مومن مختلف وادیوں میں داخل ہونے اور باہر آنے کی سب راہوں سے اچھی طرح آگاہ ہو اور ہوشیار و بیدار ہو۔ ان سب امور کے سلسلے میں صبر درکار ہے۔ اطاعت الہی پر صبر، معصیتوں سے اجتناب پر صبر، اللہ کے باغیوں سے جہاد پر صبر، حق کے خلاف مختلف سازشوں کے سلسلے میں صبر، حامیان حق کی قلت تعداد پر صبر، پرخطر و پرخار راستے کی درازی پر صبر، اور نفوس کی کجی، قلوب کی گمراہی، مخالفت و عناد اور حق سے روگردانی کی تلخی پر صبر۔ لیکن جب یہ مدت طویل اور اس کی جد و جہد زیادہ پر مشقت ہو جاتی ہے تو صبر ختم ہونے یا کمزور پڑنے لگتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب زاد راہ نہ ہو یا انسان کو مدد نہ ملے۔ اسی لیے صبر کے ساتھ نماز کو جوڑ دیا گیا۔ نماز وہ چشمہ ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا، اور یہ وہ زاد راہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ چشمہ ہے جس سے انسان کو اثر نو توانائی میسر آتی ہے، اور وہ زاد راہ ہے جو دل کو غذا اور تقویت بخشتا ہے۔ اس طرح صبر کی رسی دراز ہوتی ہے اور ٹوٹنے نہیں پاتی۔ یہی نہیں بلکہ نماز کے ذریعے مومن کو صبر کے علاوہ بشاشت، طمانیت، اعتماد اور یقین کی نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ فانی، ضعیف اور محدود قوت کے حامل انسان کے لیے ناگزیر ہے کہ عظیم ترین اور لازوال قوت اللہ تعالیٰ سے ربط و تعلق قائم کرے، اور جب حق کے لیے جد و جہد اور محنت و مشقت اس کی محدود قوت سے متجاوز ہو جائے تو اس ذات حق سے مدد حاصل کرنے میں لگ جائے۔
یہ استعانت اس وقت ضروری ہوتی ہے جب مومن کو شر کی کھلی اور چھپی تمام طاقتوں سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے، جب خواہشات کی تحریک اور مفادات کی طمع کے درمیان راہ حق پر استقامت کی جدوجہد اس کے لیے ایک بوجھل کام بن جائے، جب شر اور طغیان کی شدید طاقتوں سے جہاد اس کے لیے گراں ہو جائے، جب اسے اپنی محدود عمر کے پیش نظر راہ حق طویل اور سفر دشوار نظر آئے، جب وہ دیکھے کہ وہ موت کے قریب آ لگا ہے مگر وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکا ہے، اس کی عمر کا آفتاب غروب ہوا چاہتا ہے مگر وہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکا، جب وہ دیکھتا ہے کہ شر پھل پھول رہا ہے اور خیر اس کے برعکس لاچار و ناتواں ہے اور افق میں روشنی کی کوئی کرن اور کوئی نشان راہ نظر نہیں آتا، تب نماز کی قدر و قیمت واضح ہوتی ہے۔ نماز فانی انسان اور انسان باقی رہنے والی قوت رب العالمین کے مابین براہ راست تعلق ہے، یہ وہ سرچشمہ ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا اور مومن کے لیے سیراب ہونے کا بہترین موقع ہے، یہ اس خزانے کی کنجی ہے جس کی دولت اور جس کے بے پناہ فیضان سے انسان ہم وقت مالا مال ہوتا ہے، یہ حقیر عرضی حدود سے اوپر اٹھ کر عظیم کائناتی اور آفاقی حدود سے انسان کا ربط و تعلق ہے، یہ دوپہر کی شدید تمازت میں ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا ٹھنڈک اور آرام دہ سائے کی مانند ہے، یہ غمگین اور تھکے دل کے لیے محبت و رحمت کا جھونکا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدت حالات سے دوچار ہوتے تو فرماتے اے بلال نماز سے ہمیں راحت و آرام پہنچاؤ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو کثرت سے نماز پڑھتے تاکہ اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ قرب ہو اور اس کی رحمت سے بہرور ہو سکے۔ ناظرین گرامی، اس آیت کی ضمن میں تفسیر ابن کثیر میں یہ تفسیر ہمیں ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر کس طرح ادا کروں، ارشاد ہوتا ہے مجھے یاد رکھو بھولو نہیں، یاد شکر ہے اور بھول کفر ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا قول ہے کہ اللہ کی یاد کرنے والے کو اللہ بھی یاد کرتا ہے، اس کا شکر کرنے والے کو وہ زیادہ دیتا ہے اور ناشکرے کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ بزرگان سلف سے مروی ہے کہ اللہ سے پورا ڈرنا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، غفلت نہ برتی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے سوال ہوتا ہے کہ کیا زانی، شرابی، چور اور قاتل نفس کو بھی یاد کرتا ہے؟ فرمایا ہاں، برائی کے ساتھ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو، یعنی میری ضروری احکام بجا لاؤ، میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی اپنی نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ سعید ابن جبیر فرماتے ہیں میں تمہیں بخش دوں گا اور اپنی رحمتیں تم پر نازل کروں گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کا یاد کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ مسند احمد میں ہے کہ وہ جماعت فرشتوں کی ہے، جو شخص میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہوں، اور اگر تو اے بنی آدم میری طرف ایک ہاتھ بڑھائے گا میں تیری طرف دو ہاتھ بڑھاؤں گا، اور اگر تو میری طرف چلتا ہوا آئے گا تو میں تیری طرف دوڑتا ہوا آؤں گا۔ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر فرمایا میرا شکر کرو ناشکری نہ کرو۔ 14ویں سورہ ابراہیم کی 7ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا جس کا ترجمہ ہے تیرے رب کی طرف سے عام آ گئی ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں برکت دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا میرا عذاب سخت ہے، یعنی کہ وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ مسند احمد میں ہے کہ عمر بن حسین ایک مرتبہ نہایت قیمتی لباس پہنے ہوئے آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی پر انعام کرتا ہے تو اس کا اثر اس پر دیکھنا چاہتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس آیت کریمہ کی حکمت و بصیرت کیا ہے؟ نمبر ایک یہ ہے کہ اسلامی نظام حقیقتاً نظام عبادت ہے۔ یہ صرف صوم و صلات تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے اور ہر میدان میں رب کائنات کی بندگی اور اطاعت کا نام ہے۔ یہی بندے مومن کے لیے زاد راہ ہے، اور جب بھی اس پر کوئی ذمہ داری اور تکلیف آتی ہے عبادت اس کی دل کی کلید بنتی ہے تاکہ وہ اس دکھ اور تکلیف کے لمحات میں حلاوت اور شیرینی، آسانی اور خوشگواری کا مزہ پالے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ موسم گرما کی شدت میں روزے دار نے صبر کے ساتھ پورے عزم و احتیاط سے اپنا روزہ پورا کیا، اور بوقت افطار ٹھنڈے میٹھے مشروبات اس کے لیے راحت جان بنتے ہیں۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ اسلام کی ذرری تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہجوم مشکلات کے وقت
ثابت قدم رہیں اور کسی گھبراہٹ پریشانی کو قریب بھی نہ بھٹکنے دیں۔ صبر اور نماز ہمارے دلوں کو مضبوط اور توانا بنا دیں گے۔ صبر ایک سلبی کیفیت ہے اور صلاۃ ایک ایجابی عمل۔ ان دو کلیدی لفظوں صبر و نماز سے اشارہ ہو گیا کہ انفرادی اصلاح اور اجتماعی فلاح، ان دونوں کی کامیابی کا راز مشکلات کے وقت انہی دو باتوں میں مضمر ہے۔ کیا امت مسلمہ جس پر اس وقت نکبت و ادوار کی گھٹائیں چھا رہی ہیں ان سنہری اصولوں پر توجہ دے گی؟ یہ حقیقت ہے ناظرین گرامی، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں پر وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔